الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اباء الحسین و بناء الحسین و اجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین بلندتر صلوات محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے اور دل سے آمین کہنا میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ اللہ بانی مجلس ہمارے بھائی سجاد کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ ان کی جتنی بھی جملہ پریشانیاں ہیں ذکر امام رضا کا صدقہ ان پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرمائے۔ ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلی اللہ صلی اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا ہے۔ آج اس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ کردار میں علی المرتضی ہے اور نام میں علی الرضا ہے۔ جو ذکر شہنشاہ خراسان سننے کے لیے آئے ہیں، جو مشہد سے پورے سال کا رزق مانگنے کے لیے آئے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ دیتا خدا ہے لیکن جس پیمانے سے تقسیم کرتا ہے اس پیمانے کو مشہد کہتے ہیں۔ اپنی جھولیاں پھیلانا، خیرات اتنی ملے گی جتنی کسی کی معرفت ہوگی۔ جیسے جیسے کوئی عرفان بلند کرتا جائے گا ویسے ویسے وہ خیرات بلند کرتے چلے جائیں گے۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیرے بیٹوں کے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں اور علی بھی ہوتے ہیں۔ جسے مشکل بات سمجھ میں آتی ہے وہ مدد ساتھ لے۔ کیا کہنے جناب سیدہ تیری اولاد کے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہوتے ہیں علی بھی ہوتے ہیں۔ یہ سارے محمد بھی ہیں سارے علی بھی ہیں۔ رسول نے کہا تھا پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے درمیان والا بھی محمد ہے۔ میرے کچھ نادان دوست منبر پہ آ کے کہتے ہیں یہ 14 کے 14 محمد ہیں، نبی نے 14 کا نام نہیں لیا، نبی نے کہا کلنا محمد، ہم سارے محمد ہیں، ہمارا کل محمد ہے۔ محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، صادق بھی محمد ہے، کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، عسکری بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے۔ شیعہ عقیدہ یہاں نہیں، شیعہ عقیدہ اس سے آگے شروع ہوتا ہے۔ ان کا اکبر بھی محمد ہے، ان کا عسکر بھی محمد ہے، ان کا عباس بھی محمد ہے۔ جو پہلے محمد کے مقابلے پہ آئے وہ بھی کافر ہوتا ہے، جو آخری کے مقابلے پہ آئے وہ بھی کافر ہے۔ سارے بولو مل کے پنجہ کھول کے حیدری، سارے محمد، کردار محمد، گفتار محمد، رفتار محمد، چال محمد، چلن محمد، طریقے محمد، سلیقے محمد۔ جو سامنے بیٹھو میرے ساتھ چلنا، ان کا ایک ایک فرد محمد۔ ایک بندے نے بادشاہ کے دربار میں آگے بادشاہ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مولا آپ کے نانا کی حدیث کی ہم سارے محمد، فرمایا سچ حدیث۔ اس نے کہا مولا سند پہ یقین ہے لیکن دلیل پوچھنے آیا ہوں۔ نانا نے کہا سارے محمد، اگر آپ سارے محمد تھے پھر آپ سارے محمد ہی رہتے، پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہوا، کوئی حسن کیوں ہوا، کوئی حسین کیوں ہوا، کوئی سجاد کیوں ہوا؟
نانا کہہ رہا ہم سارے محمد ہیں، آپ نے نام تبدیل کر لیے۔ پھر رسول نے جو کہہ دیا تھا وہ ہونا چاہیے تھا، جب نبی نے کہا تھا محمد ہے پھر سارے محمد ہونے چاہیے۔ جنگ میں علم بھی سنا جاتا ہے، مناظرہ بھی سنا جاتا ہے، دلیل بھی سنی جاتی ہے، عدل ہے تمہارے ہاتھ میں، اگر انصاف بنے تو پھر بولنا۔ اس بندے کا مولا اگر سارے محمد ہیں پھر کوئی علی، کوئی حسن، کوئی حسین، کوئی شجاعت کیوں؟ امام نے کہا سامنے دیوار سے قرآن اٹھا کے لا۔ اس نے کہا مولا میں نے سوال کیا، فرمایا جواب اس قرآن میں ہے۔ اس نے قرآن امام کے ہاتھوں میں دیا۔ امام نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے۔ امام نے کہا یہ یاسین کیوں ہے؟ یہ مزمل کیوں ہے؟ یہ طٰہٰ کیوں ہے؟ یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہیں، سمٹے تو قرآن بنتا ہے۔ فرمایا ہم بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، سمٹے تو محمد ہو۔ ہمارا جوز محمد، ہمارا پہلا محمد۔ دور بدلتے ہیں، ہم نہیں بدلتے۔ جسے مشکل ترین بات پہ بولنے کی عادت ہے وہ اگلا لفظ سنے گا۔ امام کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا مولا اگر کسی دور میں آپ میں سے کوئی نہ ہو، اس دور کے شیعہ دین کس سے سیکھیں گے؟ یہ آج کے دور کی نشانی مولا نے اس وقت بتائی تھی۔ یہ جو آج کے دور میں امام کی جگہ پہ کئی نائب بنے ہیں نا، جنہوں نے امام کی جگہ پہ اپنی نیابت کیا، اسے بندے نے امام سے پوچھا مولا اگر کوئی دور ایسا ہو جس میں آپ کا کوئی فرد نہ ہو، اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ اگر عقیدہ سننے کے لیے آؤ تو پھر لفظ کی قدر کرنا۔ امام نے فرمایا وہ دور کون سا ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ وہ کوئی دور نہیں ہوتا جب ہم نہیں ہوتے۔ ہر دور میں ہم ہوتے ہیں، ہر دور ہمارا ہوتا ہے، ہر دور میں محمد بھی ہوتا ہے، ہر دور میں علی بھی ہوتا ہے، ہر دور میں یزید بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا تھا یہ ممبر سیاسی ممبر نہیں ہے، یہ حسین کا ممبر ہے۔ سیاست کی بات یہاں پہ کرنا کفر سمجھا جاتا ہے، لیکن میں برسرے بازار برسرے چوک اس قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہم نے ملک کے ہر ممبر پہ کہا تھا ہم ہر اس حکومت کے دوست ہیں جو حسین کی دوست ہے، ہم ہر اس حکومت کے دشمن ہیں جو حسین کے دشمن ہیں۔ ہم نے ہر آنے والی حکومت سے، جو بھی حکومت نہیں آتی ہے ہم شیعہ اسے ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ایک مفت مشورہ بھی دیتے ہیں۔ جتنی دیر اقتدار میں رہنا چاہو رہنا، لیکن کوشش کرنا پورے اقتدار میں حسین کو نہ بھونکنا، حسین کو نہ بھونکنا، حسین کے عزاداری پہ حملہ نہ کرنا۔ تم نے حسین کے عزاداری پہ حملہ کیا، پھر دیکھا حسین نے تمہاری دھجیاں اڑائی۔ اب تو دنیا کو مان لینا چاہیے نا، جب حسین چاہے تو بندہ نااہل ہو جاتا ہے۔ یہ نااہل یہ ووٹوں سے نہیں، یہ اہل مند حکومتیں، ایوان، اقتدار یہ تب تک ہیں جب تک حسین کا سایہ سر پہ ہوتا ہے۔ جب عباس کے کرم کا سایہ سر سے چلا جائے تو پھر حکومتیں بھی نہیں رہتی، پھر وزارتیں بھی نہیں رہتی، پھر بندہ عزت کے ساتھ جاتا ہے اور بے عزت ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ بندہ عزت کے جاتا ہے، ایوان کے اقتدار میں دروازوں پہ پہنچتا ہے، لیکن بے عزت ہو کے واپس آ جاتا ہے۔ کم از کم پوری دنیا نے یہ فیصلہ تو دیکھ لیا کہ جب 5 مل کے اکٹھے ہو جائیں پھر نااہل کر دیتے ہیں۔ جس کے سامنے آج وہ بندہ بولے نقشہ بدل گیا، پورا نقشہ بدل گیا، پورا سنیریو بدل گیا، ہوا گیا کل تک عزت، آج اقتدار گیا، ایوان چلا گیا۔ جھگڑا کیا تھا، لڑائی کیا تھی؟ آؤ نا مجلسوں میں، یہ آج کے عہد کی بات ہم آگاہ کروں، میں آؤ اپنی قوم کا عقیدہ آج کے دور سے تمہیں ثابت کروں۔ ہم آج کے دور سے تمہیں اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم صرف کتاب سے عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے، ہم اخبار سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنا عقیدہ آج کی اخبار سے ثابت کر سکتے ہیں۔ کیا ہوا، وجہ کیا تھی؟ پاکستان کی ایک آزاد عدلیہ، پاکستان کی ایک سب سے بڑی کورٹ، وہاں تک فیصلہ پہنچا۔ جھگڑا کیا تھا، بات کیا تھی، لڑائی کیا تھی؟ میں نے پہلے کہا میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نتیجے نکال کے اپنی قوم کے حوالے کرے۔ لڑائی کیا تھی، جھگڑا کیا تھا؟ صرف جھگڑا اس بات کا تھا کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں صرف اتنا بتائیں، آپ حاکم ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں یہ جگیر کس کی تھی، یہ آئی کہاں سے ہے، یہ پیسے کس کے تھے، یہ آپ کے پاس کہاں سے پہنچے، یہ جگیر آپ کی تھی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے خریدی ہے؟ آپ ہمیں کاغذات دکھا دیں، ہم آپ کو آزاد کر دیتے۔ آپ صرف اتنا بتا دیں یہ فلیٹ آپ کے تھے، یہ
جائیداد آپ کی تھی، یہ جگیر آپ کی تھی، حکومت ثابت نہ کر سکی، پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ نے حکومت کے اعلان سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ اس کا مطلب کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بندہ حاکم نہیں ہوتا جس کا کسی ناجائز جگیر پہ قبضہ ہوتا ہے۔ مجھے عزت محمد کی قسم، جب میرا بارواں آئے گا تو قبر سے نکال کے پوچھے گا پہلے بتا صدق میری دادی کا حق تھا، تو نے چھینا کیسے؟ جی آپ پوچھے گا بارواں۔ پھر اس کی عدالت میں کوئی جھوٹا خط کام نہیں آئے گا۔ وہ بتائے گا کہ دکھاؤ تمہارے پاس وہ کون سی تحریر ہے محمد کی۔ بس حکومت نے فیصلہ کر دیا، پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے، میں اس کے فیصلے کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ زندہ باد پاکستان کی عدلیہ، تم نے عزاداروں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی۔ تم نے کم از کم پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے، اس میں ہر فرقے کے لوگ بستے ہیں، اور یہاں کی عدلیہ نے یہ ثابت کر دیا جو بندہ چور ہو وہ صادق نہیں ہوتا۔ چھانگ میں بھی یہ بات نہیں سمجھی جانی تو پھر کہاں سے؟ جو چور ہو وہ صادق نہیں ہوتا۔ چلے دنیا کا پتہ تو چل گیا نا کہ صادق کسے کہتے ہیں۔ سچا ہونے کے لیے کھرا ہونا ضروری ہے۔ حاکم وہ بن سکتا ہے جو صادق ہو۔ تیرے پاکستان کا حاکم وہ بنتا ہے جو صادق ہو۔ نبی کے منبر پہ بھی وہ آنا چاہیے۔ پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں ہتھ گڑیاں لگانا چاہو، ہمیں ہتھ گڑیاں لگا دو، زبان بندیاں کر دیتے ہو، ہم چپ ہو جاتے ہو، پابندیاں لگاتے ہو، ہم گھروں میں چلے جاتے ہو، گولیاں مار دیتے ہو، ہم سینے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہماری مظلوم قوم کی آواز تو سنو، ہمیں کسی ایک فورم پہ بٹھاؤ تو صحیح، ہم سے پوچھو صحیح آخر تم چاہتے کیا ہو، تم کیا بات منوانا چاہتے ہو؟ ہم بھی تم سے یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرضی کا ٹی وی چینل تو اپنی مرضی کا لے لے، ہم تیرے مذہب کی کتابیں لے کے تمہارے سامنے آ کے آنے کے لیے تیار ہیں۔ تمہارے اپنے مذہب کی کتابوں میں لکھا جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی تھی تو باپ نے کہا تھا کہ عدل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے، اسے کہا کوڑے مار دیے جائیں۔ بیٹے نے باپ کے منہ پہ کھڑے ہو گئے کہ اگر تجھے میرا بیٹا ہونے والے میں نہیں پھر مجھے بھی تیرا باپ ہونا والے میں نہیں، اگر تو نے عدل کیا پھر میں بھی عدل کرواؤں گا۔ کوڑے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی نہ پی ہو، کوڑے وہ مارے جس میں زندگی میں خود کبھی نہ پی ہو۔ مجھے عزت قرآن کی قسم پورے دربار میں خاموشی تھی۔ یا علی اپنے گھر سے نکلے، گود میں حسین کو اٹھایا، انگلی میں حسن کو لے گا، خبردار تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں، حسن بھی مار سکتا ہے، حسین بھی مار سکتا ہے۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین کے وفادار رہنا۔ جاتا انسان ووٹوں سے نہیں، عطائے حسین سے۔ یہ جب حکومت آئی تھی میں نے تب ہی پاکستان کے ممبروں پہ کہا تھا، پچھلی حکومت، مجھے اس حکومت سے بھی کوئی وابستگی نہیں، پچھلی حکومت نے ایران سے گیس پائپ لائن لینی تھی، انہوں نے کہا جی نہیں ہم ایران سے گیس نہیں لیں گے، گیس ایران سے نہیں آنی چاہیے، کسی اور ملک کی منت کر لیں گے، ہمیں ایران کی گیس وارے میں نہیں۔ مل بھی سستی رہی تھی لیکن انہوں نے نہیں لی، ان کے اندر کی مجبوری کا مجھے پتا ہے۔ انہیں پتا تھا اگر ایران سے گیس آ گئی تو پاکستان کے گھروں میں جو روٹی پکے گی وہ امام رضا کا صدقہ ہو۔ تب تک تم در بدر کی خیرات مانگو گے جب تک تم حسین کے دروازے پہ نہیں ہو۔ آج بھی حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، حسین جس پہ کرم کر دے پھر حسین اسے کسی کا محتاج رہنے ہی نہیں دیتا۔ حکومت حسین دیتا ہے، وزارت حسین دیتا ہے، تخت حسین دیتا ہے، تاج حسین دیتا ہے۔ درود کی چھاؤں میں شہباز پاکستان کا استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی بسم اللہ سرکار۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، عزت والے بھائی،
انتہائی منفرد لہجے کے ذاکر جناب ذاکر ملک منتظر مہندی، آپ انہی کے منتظر تھے، یہ بھی منتظر ہیں، تشریف لے آئے انتہائی. بسم اللہ سرکار، آپ کی محبت. جی بسم اللہ. جی میں وارہ پڑھ دا پہ. تب تک حکومت ہے جب تک تم حسین کے دوست، خبردار حسین کے مقابلے پہ آنے کی کوشش نہ کرو. پابندیاں لگا دو گے، جلوس کا روٹ تبدیل کر دو گے، اس گلی سے مڑ جاؤ، اتنے بجے بند کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے گا حسین. یہ ایام ازاں قریب ہیں. میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین سے وفا کرنا. ہم بڑی مہذب قوم ہیں، ہم بڑی پرامن قوم ہیں، ہم کسی کے حق میں ڈالتے، مجلس کرواتے ہیں، خرچہ گھر سے کرتے ہیں. یہ قوم آتی ہے تو اپنے گھر سے کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں. یہ کہیں بسیں کھڑی کر کے منتیں کر کر کے بٹھائے لوگ نہیں. ان سے پوچھو، ان کے لیے مسجدوں میں اعلان نہیں ہوا تھا کہ بے شک کرایہ نہ دینا آ جاؤ. یہ منتیں کر کر کے لائے گئے. یہ حسین کی محبت میں آئے، یہ حسین کے اس کا دربار چلا ہے. ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا، ہم نے کسی کے جگہ پہ کوئی قبضہ نہیں کرتے. ہم اتنے پرامن لوگ ہیں کہ پوری رات حسین کے مادمی سڑکوں پہ پھرتے رہتے ہیں. قیمتی دکان کا مالک بھی مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسین ہی کبھی چور نہیں ہوتا. اگر اس ملک میں کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسین کے نوکر ہے. اگر کسی کو وفا کا طریقہ آتا ہے تو وہ حسین کے نوکر ہے. ہم مہذب ترین قوم ہیں. ہم پاکستان کے آئینی طریقے سے اس ملک میں جینے کا حق رکھتے ہیں. اس محلے میں کہیں کوئی شادی ہو، جہاں مرضی ٹینٹ لگا دو، کوئی نہیں پوچھتا. جو ہی یا حسین کی صدا ہے فوراً آ جاتے. اجازت کہاں ہے جی؟ کاہے کی اجازت؟ کس بات کی اجازت؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی کے مذہب کو گالی دے رہے ہیں، کسی کا حق چھین رہے ہیں، کسی کی جگیر پہ قبضہ کر رہے ہیں. حسین کا دربار سے جا کے بیٹھے. تمہیں ہمارا مل بیٹھنا اچھا نہیں لگتا؟ کیا چاہتے ہو بھئی؟ جو بندہ لڑنے آئے وہ بیٹیاں ساتھ لے کے آتا ہے. ہم بہنیں لے کے آئے، ہم بیٹیاں لے کے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم حسین کو رونے کے لیے آئے. اتنی منظر بھائی، اتنی دنیا میں کوئی قوم ہنسنے پہ خرچہ نہیں کرتی جتنی یہ قوم رونے پہ خرچہ کرتی ہے. ہم اکٹھے ہو کے بیٹھتے، تم ہم سے چاہتے ہو، ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں حسین سے پیار ہے، ہمارا حسین کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تیرا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. ہم علی علی کرنا چاہتے ہیں، ہم حسین حسین کرنا چاہتے ہیں. ہم تمہاری منت کرتے ہیں، ہمیں کھل کے ماتم کرنے دو، ہمیں کھل کے عزاداری کرنے دو، ہمیں کھل کے عزاداری کرنے دو. اگر تجھے حسین بارے میں نہیں اور تجھے حسین سے مخالفت ہے، پھر پورے دن کا مسلمان پر تجھے حسین بارے میں نہیں. ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تو یزید کا جلسہ کروا. میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار. کس سے دشمنی ہے؟ ذکر سے ہے، ذاکر سے ہے، مجمع سے ہے. دشمنی کس سے ہے؟ تو منت کروں گا اپنی قوم کے سامنے، حسین کے لیے تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے خیرات مانگنے کی. حق ہے ہمارا. ہم اس ملک میں کرایہ دار نہیں. بزرگ میرے ساتھ بولیں، جوان نہیں جانتے، بزرگ تو جانتے. ہم کرایہ دار نہیں، ہم مالک ہیں. جس نے بنایا وہ محمد علی تھا، جس کا جنازہ شیعہ عقیدے پہ ہوا تھا، جس کا نکاح شیعہ عقیدے پہ پڑھا گیا تھا. آج بھی لاہور کے میوزیم میں جاؤ، آرٹ گیلری میں پہلی تصویر قائد اعظم کے جنازے کی. جنازے کے دونوں طرف عباس کے علم ہیں. یہ اس قائد اعظم کا ملک ہے جس نے 21 رمضان کو ملکہ وکٹوریہ کی دعوت یہ کہہ کے ٹھکرا دی تھی کہ آج میرے مرشد کی شہادت کا دن ہے. جس نے کانگریس میں خطاب کرتے ہوئے 3 دفعہ کہا تھا کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں. وہ محمد علی تھا. جو بہن بھائی کے ساتھ ہی وہ بی بی فاطمہ تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ. بنا 3 اگست کو نہیں، 14 اگست. آدھا منٹ لیٹ ہے مجمع میرے سے. جب تمہاری اور میری سپیڈ ٹھیک ہو گئی اور میں ممبر چھوڑ دوں گا. محمد علی فاطمہ 14، محمد علی فاطمہ 14.
محمد علی فاطمہ 14 روز اخبار اٹھاتے ہیں، روز کوئی نیا مولوی بیان دیتا ہے، نہیں جی عزاداری محدود کرو، مدرسوں میں روٹ تبدیل کرواؤ، نہیں جی اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے. ہم مجلس کرواتے ہیں، مولوی درخواستیں لے کے تھانے پہنچ جاتے ہیں، محمد علی 14 فاطمہ. ملک کے ٹھیکیداروں، ان ناموں میں تمہارے والا نام تو کوئی بھی نہیں ہے. اس ملک کی سڑکوں پہ کوئی حسین کا زلجھنا نہیں روک سکتا. یہ ملک بنائی حسین کے زلجھنا کے قدموں کا صدقہ ہے. ہم آزادی سے جی رہے ہیں، ہمیں آزادی سے جینے دو. ہم نہ کسی کے مرشد کو گالی دیتے ہیں، نہ کسی کے مذہب پہ تنقید کرتے ہیں. ہم صرف دربار حسین کا سجاتے ہیں اور تم سب کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ حسین تمہیں حر بنانا چاہتا ہے. تم میں سے کوئی حر بننا چاہے تو آئے. حسین آج بھی حر بنا رہا ہے. رونے کے لیے آئے. آج پھر پردیس میں بطول کے بیٹے کا جنازہ اٹھا. جب بات ہوتی ہے میرے بھائی تشریف لے آئے، میرے بعد بھی میں ہی پڑھوں گا. مکمل آپ کو فضائل اور مصائب کی مجلس سنائیں گے. سفر طویل ہے، آپ دعا بھی فرمائیں گے. عزت والی شخصیات بیٹھی ہیں. یہ سڑکوں پہ لوگ پھر رہے ہیں، رستہ روکو، کسی سے پوچھو کہ آج کیا ہوا ہے. کسی مسجد میں جا کے مولوی سے آج مغرب کی نماز کے بعد مولوی اٹھے، اسے کو کلمہ رسول کا پڑھتے ہو آج کیا ہوا تھا. مسلمانوں کے مولویوں کو بھی نہیں پتا کہ آج کیا ہوا ہے. کسی مسکین شیعہ گھر کے دروازے کی دستک دینا، اندر سے بچہ سیاہ لباس میں نکلے گا، اس سے پوچھنا بیٹا آج کیا ہوا ہے، وہ روکے گا آج ہمارا امام شہید ہوا. بس یہ ہے ہمارے پاس عشق، یہ محبت ہے ہمارے پاس. یہ مجلسوں میں میری بہنیں آتی ہیں، جھولیاں اٹھا اٹھا کے مولا سے بیٹے مانگتی ہیں. مولا بیٹا دے دے تجھے اصغر کا واسطہ. حسین ترس کر دیتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا. یہ عزت منظر بھائی ساری امام حسین کی وجہ سے. بہت قیمتی جملہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ہے. زیدی صاحب نے کہا تھا حسین اتنا کریم ہے، حسین ہر گھر میں جھانک کے دیکھتا ہے. حسین کو جہاں سے کوئی بچہ پسند آتا ہے حسین اپنی نوکری میں لے لیتا ہے. یہ جتنے بھی ہم آتے ہیں ہم عطا سے آتے ہیں. حسین ہمیں منتخب کرتا ہے تو زبان منبر پہ بولتی ہے. جھولیاں پھیلا پھیلا کے یہ بہنیں بیٹے مانگتی ہیں. اس بچے کو سوئی لگ جائے نا، ماں ساری رات نہیں سوتی. اور جب حسین کا دن آتا ہے پھر یوں محبت بدلتی ہے. وہی منت سے مانگا ہوا بیٹا ہوتا ہے. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں. ماں ہاتھ میں زنجیر دیتی ہے، ساتھ بڑا بھائی یا باپ کو ساتھ کرتی ہے، کہہ کے کہتی اسے روکنا نہ. میں نے مجلس میں منت مانی تھی، جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا میں حسین کا زنجیر کا ماتم کرواؤں گی. لہو سے بھرا ہوا جسم لے کے بیٹا گھر آتا ہے، ماں روتی نہیں، عورتوں کو بلا کے دیکھ میرے بیٹے کی منظوری کیسی ہو. صرف عشق. کیا ہے ہمارے پاس؟ صرف یہ عشق ہے، صرف یہ محبت ہے. آج ہم سارے آئے ہیں اس لیے کہ جس کا پردیس میں جنازہ تھا نا، اس کی لاش پہ کوئی بہن نہیں تھی، اس کی لاش پہ کوئی بھائی نہیں تھا. آج ہم بہنیں بیٹیاں لے کے آئے ہیں. مجلس تمام ہوگی، میرے بادشاہ کا جنازہ آئے گا، جنازہ مستورات میں جائے گا. میں اپنی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں جنازے کو کاندھا بھی دینا، جنازے کو بوسہ بھی دینا، رو کے کہنا مولا تیری لاش پہ تیری بہنیں نہیں آ سکتی. مولا کم والی بڑی حسرت لے کے آئی تھی، تیری زیارت کر لیتے. دو جملے ایک بہن اور بھائی کے سن لو. یہ شہادت وہ پڑھے گا جنہوں نے حرف آخر میں پڑھنا ہے. صرف ایک درد اس بہن اور بھائی کا سن لینا. حسین کی اولاد دو بچ گئیں کربلا کے بعد. ایک بیٹا بچا، ایک بیٹی بچی. بیٹی کا نام سکینہ تھا، بیٹے کا نام سجاد تھا. اگلی سطر میں درد کا پہاڑ ہے اگر تم قبول کرو. دو اولادیں بچ گئی، ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹی کا نام سکینہ، بیٹے کا نام سجاد. جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی. جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اما دعا کر تیرا سجاد مر جائے، وہ زندہ رہا. اور جو روز زندان میں پوچھتی تھی کہ پرندے گھروں کو جاتے ہیں،
کب جانا. وہ بہن شام کے زندان میں مر گئی. اللہ پچھلے دنوں ہمارے بھائی ملک منظر کی ہمشیرہ کی رحلت ہوئی ہے. اللہ اس مصائب کا ثواب ہماری اس بہن کی روح تک پہنچائے. 2 جملے بہن اور بھائی کے درد کے پڑھوں گا. آدھی رات کے وقت یزید نے سجاد کو دربار میں بلایا. اس ملعون نے سپاہی سے کہا زندان سے حسین کے بیٹے کو لے کے آ. جھنگ والوں مصیبت بہت عمدہ طریقے سے تم سنتے ہو. بلایا چوتھے کو تھا، 5واں بھی ساتھ اٹھا. جس نے ہائے گئی زینب تیرا رونا قبول کرے، جو بے ساختہ چیخ ماری ہے حسین کی بہنیں تیری چیخ قبول. بھائی بلایا چوتھے کو تھا، 5واں ساتھ. بسم اللہ. میرے بھائی ناظم ممبر کہتے مجبوری کیا تھی؟ مجبوری سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، 5ویں کے تلوے زمین سے اٹھ گئے. دونوں باپ اور بیٹا ایک کڑی. آدھی رات کے وقت اس ملعون کے زندان سے نکل کے دربار میں آ کے کھڑے ہوئے. آدھی رات کے وقت یہ ملعون تخت پہ آ کے بیٹھ گیا. مولا سجاد نے کہا کمینے پیشیوں کا کوئی وقت ہوتا ہے، تمہارا جب جی چاہتا ہے میں بلا لیتا ہوں. یہ کمینہ دیکھ کے لگا حسین کا بیٹا میں تجھے خوشخبری دینے آیا. مولا سجاد کی نظر اس پہ کی خوشخبری؟ کیا خوشخبری؟ کہتا میں تیری قید آزاد کرنے لگا ہوں. قید آزاد کرنے کا نام آنا تھا. سجاد روتے روتے زمین پہ بیٹھ کے رو کہتے مجھے بتاؤ میں جاؤں کہاں؟ رہائی انہیں اچھی لگتی ہے جنہیں کوئی لینے کے لیے آیا ہو. کہاں جاؤں میں؟ اس نے کہا مدینے. سجاد نے کہا کون سا مدینہ جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا؟ تب ہی سن کے ایک مصیبت کی صدر سن لینا، جہاں کبھی عباس ہوتے تھے تو نے میرا مدینے میں کچھ نہیں چھوڑا. مولا سجاد نے ایک سطر کہی جس کے لیے میں نے محنت کی. مولا سجاد نے کہا دیکھ تو نے مانگی تھی ہم سے بیعت، نہ میرے بابے نے کی نہ میں نے کی. جب ہم نے تیری بیعت کی نہیں تو قیدیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ جب ہم نے تیری شرط مانی نہیں تو ہماری قیدیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ مرد بے شک چپ رہنا، میری بہنیں تمہارے حصے کا پرسہ ہے. جب کہنا قیدیں کیوں آزاد کر رہا ہے؟ یزید جتنا مرضی بڑا ملعون تھا، اس نے دیکھے کہا سجاد میری مجبوری بن گئی تیری قیدیں آزاد کرنا. سجاد نے کہا کیا مجبوری بنی ہے؟ اس نے دیکھے کہا تھوڑے دن پہلے جس بہن کو قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں آ رہی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. میں سوتا ہوں مجھے تیری بہن کی چیخوں کی آوازیں سنا. یہ جملہ سنا تھا مولا سجاد کا چہرہ ہوا قبرستان مسافر. آواز آئی سکینہ شکریہ، اور تو قبر میں بھی بھائی کی کڑیاں نہیں بھولی. تجھے اب بھی ارمان ہے سجاد کی ہتھ کڑیوں کا. 3 اونٹ لے کے مولا سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. شاید کسی نے بے نیازی کی، میں لفظ پھر پیچھے لے کے جاتا. 3 اونٹ لے کے سجاد زندان کے دروازے میں پہنچے. علی کی بیٹی نے مدت کے بعد دیوار کی ٹیک چھوڑی. علی کی بیٹیاں اونٹوں پر سوار ہوئیں. بی بی زینب کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اما مدینے. بی بی روکا دی نہ پہلے مدینے نہیں جانا، پہلے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ ہوتی تھی. سجاد کوئی بیٹا پردیس میں نہیں چھوڑ کے جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جاتا. سجاد مجھے میری سکینہ کی قبر پہ لے جا، اور جس کی چھوٹی اولاد ہے وہ یہ درد سمجھے گا. اللہ تمہیں بیٹیوں کا درد کبھی نہ دیکھنا نصیب ہو. کہا مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا. مولا سجاد ہاتھوں میں اونٹوں کی رسی سکینہ کی قبر پہ آ گئے. سامنے بہن کی چھوٹی سی قبر پہ نظر پڑی. سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی. سجاد دوڑ کے سکینہ کی قبر پہ گئے. رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. سکینہ تو نے ہم سیدوں پہ بڑے احسان کیے ہیں. سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی. سکینہ روز زندان میں میرے زانوں پہ سر رکھ کے پہنچتی تھی. یہ پرندے گھروں کو جاتے ہم نے کبھی مدینے نہیں جانا. دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی ہیں، دیکھ سکینہ میری رسیاں کھل گئی ہیں. اور سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں. سکینہ چل میں تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی زینب کی آواز ہے کلثوم اٹھا لے سجاد کو، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا. بی بی رقیہ نے بی بی کلثوم کو اٹھایا. جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے صدر معاف کر دینا. سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں. سیدزادیوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی علی کی بیٹیوں میں تمہارے نوکر کا حرم ہوں، میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا. آج ایک منت ہے، تھوڑی دیر کے لیے پردہ کرو، مجھے سکینہ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. سیدزادیوں نے پردہ کیا. شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا. عباس کی زوجہ نے اپنے برقعے کے
نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر کے قدموں پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، تیرا اصغر پیاسا چلا گیا۔ بی بی سکینہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا لے، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی، میری بقیے والی بطول راضی۔